قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی شب و روز کی محنت کی بدولت، تحریک کے شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت میری پہچان پاکستان کا چورن بیچنے والے تمہیں وزیر بھی بنایا گیا اور سندھ کا گورنر بھی بنایا گیا. کس پہچان کی بنیاد پر؟ مہاجر پہچان کی بنیاد پر، پاکستان کی بنیاد پر نہیں، پاکستان کی پہچان کی بنیاد پر نہیں. میں نے کہا نا آپ کو تو کوئی پاکستانی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور میری پہچان پاکستان، ہم بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے کارکنان کہتے ہیں کہ ہماری پہچان بھی پاکستان، مگر ہماری پہچان وہ پاکستان ہے جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا پاکستان، جہاں جمہوریت کو استحکام ہو، صحیح معنوں میں جمہوریت کا نراج ہو، جہاں سیاسی امور میں، سیاسی معاملات میں فوج اور آئی ایس آئی کی مداخلت نہ ہو. ہم ایسے پاکستان کی پہچان پر فخر کرنا پسند کریں گے. ایسا پاکستان جہاں پر فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا شائبہ تک نہ ہو، جہاں پاکستان کے 98% غریب اور متوسط طبقے کو وہی حقوق حاصل ہوں جو پاکستان کی 2% اشرافیہ کو حاصل ہے، جہاں 2% اشرافیہ پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے اور مظلوم طبقے کو اپنا ہاری، کسان اور غلام نہ سمجھے. ایسا پاکستان ہماری پہچان ہو سکتا ہے. عشرت العباد تمہارا پاکستان جہاں لوٹ مار عروج پر ہے، جہاں کرپشن عروج پر ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس عروج پر ہے، وہ پاکستان جو بین الاقوامی قوتوں کا غلام بنا دیا گیا ہو، ایسا پاکستان تمہاری پہچان تو ہو سکتا ہے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے وفاداروں اور ان کے چاہنے والوں کی پہچان نہیں ہو سکتا. عشرت العباد نام کے چورن کو لانچ کرنے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے آج میرا مخلصانہ مشورہ سن لیں. جس طریقے سے ماضی میں آفاق اور عامر کو لانچ کر کے آپ نے ذلت کمائی، جس طریقے سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اینڈ کمپنی کو سرپرستی فراہم کر کے آپ نے ذلت کمائی، جس طریقے سے فاروق ستار، امین الحق، خالد مقبول اور ان کے حواریوں کی سرپرستی کر کے آپ نے عزت کو کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں میں، عزت کمائی. خدا کی قسم وہی ذلت، وہی رسوائی عشرت العباد کی سرپرستی کر کے آپ کماؤ گے. اس لیے کہ آپ ظلم جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کے جسموں کو قید کر سکتے ہو، ان کی سوچ اور فکر کو قید نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے مظلوم عوام کے دلوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی محبت ہے، اور ان کی قیادت میں، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں پاکستان کے مظلوم عوام اپنے حقوق کی جد و جہد کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور تیار ہیں. اور یہ الطاف بھائی نے یہ عزت، یہ مقام اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عوام کی حمایت سے حاصل کیا. پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما ایسا نہیں ہے جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جد و جہد کے مطابق، عملی جد و جہد میں اور قربانیوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا مقابلہ کر سکے. الطاف بھائی کی 46 سالہ جد و جہد کے دوران قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے جو موقف مہاجر حقوق کی جد و جہد کے آغاز کے دن اپنایا، وہی موقف آج کے دن تک الطاف بھائی کا ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو ملک سے فرسودہ جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ اور بے لگام سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا. پاکستان کے سیاسی معاملات سے فوجی مداخلت کا خاتمہ کرنا ہوگا. پاکستان کے مظلوم عوام کو انصاف فراہم کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے، اور جس خطے میں یہ کام نہیں ہوتا وہ اس خطے کا جغرافیہ ختم ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. یہ کلیہ بیان کر دیا تھا قائد تحریک جناب الطاف کو، اور آج تک الطاف بھائی کا یہی موقف. اور آج جو فخر سے کہ میری پہچان پاکستان، تو تمہاری پہچان الطاف حسین بھائی کی وجہ سے، الطاف بھائی کے دیے ہوئے نظریے کی وجہ سے تمہاری پہچان. تو عشرت العباد، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فاروق ستار، خالد مقبول اور ان جیسے جتنی مصنوعی ٹولے اور ٹولیوں کو سرپرستی فراہم کرنے والوں، آپ کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا نام اونچا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو، اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، عوام کی حمایت حاصل ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی تائید اور عوام کی حمایت قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو حاصل ہے، دنیا کی کوئی طاقت میدان سیاست سے میرے محترم مرشد قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو مائنس نہیں کر سکتا. جی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی
सदा जी قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی. الطاف حسین بھائی زندہ باد.